جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، تمام اللہ کے بندوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے ہی نمازیں پڑھی گئی ہیں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی گئی ہے، خوب ذکر و اذکار کیا گیا ہے، تسبیح و تحلیل کی گئی ہے، اور خوب استغفار کیا گیا ہے، خوب سجدے کیے گئے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تراویح کی نماز میں بندے کھڑے رہے ہیں، قرآن سنتے رہے ہیں، سناتے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اسی طرح سے صدقہ و خیرات کیا ہے۔ تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، کیا ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارا رمضان کامیاب گزرا ہے؟ کیا ہمارے روزے، نمازیں، عبادتیں، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تلاوت اور استغفار، یہ سارے اعمال، صدقہ اور خیرات سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں یا قبول نہیں ہوئے ہیں؟ تو یہ جاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا رمضان کامیاب گزرا ہے یا کامیاب نہیں گزرا ہے؟ تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم صادر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان روزوں کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے، آپ سے اس پورے مہینے میں عبادت کروانے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ روزوں کا مقصود اور رمضان المبارک کے آنے کا جو مطلوب ہے وہ تقوی ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک کی آمد کا مقصد ہمیں متقی بنانا تھا، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا تھا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنا تھا، تو اب ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اگر ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے، تقوی کی صفت سے اگر ہم متصف ہو چکے ہیں، اگر ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو گئی ہے روزے رکھنے کے نتیجے میں، نمازیں پڑھنے کے نتیجے میں، عبادتیں کرنے کے نتیجے میں، ذکر و اذکار کرنے کے نتیجے میں، تسبیح و تحلیل کرنے کے نتیجے میں، توبہ اور استغفار کرنے کے نتیجے میں، تمام جو بھی عبادتیں ہم نے پورے ماہ رمضان میں کی ہیں، ان عبادتوں کے کرنے کے نتیجے میں اور خصوصاً روزے رکھنے کے نتیجے میں اگر ہم متقی ہو گئے ہیں، اگر ہمارے اندر پرہیزگاری آ گئی ہے اور ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت نے جنم لے لیا ہے، تو پھر سیدھا سا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہمارا رمضان کامیاب گزرا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھوانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اب اگر یہ پرہیزگاری پیدا ہو گئی ہے تو رمضان کامیاب گزرا ہے، اور جن کے اندر پرہیزگاری نہیں پیدا ہوئی تو پھر وہ جان لیں کہ انہوں نے چاہے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، لیکن ان کا رمضان جو ہے وہ کامیاب نہیں گزرا ہے۔ رمضان کامیاب ان کا گزرا ہے جن کی زندگی میں اگر پہلے تقوی نہیں تھا تو رمضان کے آنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اگر ان کے اندر تقوی کی دولت آ گئی ہے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے مبارک ہو کہ ان کا رمضان کامیاب گزرا ہے۔ اور جن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو ان کا حال پہلے تھا وہی حال اب بھی ہے، ان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے معاملات میں تبدیلی نہیں آئی، ان کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آئی، اور ان کے شب و روز کے اعمال میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد میں اگر ہیں، تو پھر جان لیں کہ ایسے بندوں کا رمضان، اگرچہ انہوں نے خوب عبادتیں کی ہوں، پورے رمضان بھر روزے رکھے ہوں، خوب نمازیں پڑھی ہوں، خوب نوافل کی کثرت کی ہو، جو مرضی انہوں نے کیا ہو، لیکن کرائیٹیریا قرآن مجید نے یہ متعین کیا ہے کہ رمضان ان کا کامیاب گزرا ہے جن کے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہے۔
جنہیں تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، یہ جان لیں کہ ان کا رمضان کامیاب گزرا ہے۔ اگر رمضان سے پہلے کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی اور روزے رکھنے کے بعد اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کچھ فرق آیا ہے، گناہوں میں کمی آئی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگنے لگ گیا ہے، تو پھر یہ جان لیں کہ آپ کا رمضان کامیاب گزرا ہے۔ اور اگر حال بالکل ویسا ہی ہے جیسے رمضان کے پہلے تھا، تو پھر یہ جان لیں کہ رمضان کے آنے کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور آپ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ گویا کہ ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے آیا تھا، جیسا کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2459۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ قبل اس کے کہ قبر میں یا دنیا سے جانے کے بعد تمہارا حساب کیا جائے، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ تم خود یہیں اپنا حساب کر لو، اور اگر تمہارا حساب کتاب درست نہ ہو تو اپنے حساب کتاب کو یہیں ٹھیک کر لو، یہیں سدھار لو اور درست کر لو۔ رمضان المبارک کے مہینے کی یہی روح ہے، رمضان کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنا سیکھ لیں اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کے دائرے میں رہ کر کے اللہ کی اطاعت کے رنگ میں رنگ کر کے زندگی گزارنا سیکھ لیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے تو جان لیں کہ رمضان ہمارا کامیاب گزرا ہے۔ اگر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا سیکھ لیا ہے تو رمضان ہمارا کامیاب گزرا ہے۔ اگر ہم اپنے بگڑے ہوئے حساب کتاب کو درست کرنے میں لگ گئے ہیں تو پھر جان لیں کہ رمضان ہمارا کامیاب گزرا ہے۔ اور اگر رمضان کی زندگی کچھ اور تھی اور رمضان کے بعد کی زندگی کچھ اور ہوگی تو پھر جان لیں کہ ہم نے اپنے روزوں سے اور رمضان کے مبارک مہینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ اگر ہماری روش وہی پرانی روش رہتی ہے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد جن بندوں نے تقوی کو اپنا شعار بنا لیا، تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور تقوی جن کی پہچان بن گیا، تو ان کے لیے مبارک ہو کہ ان کا یہ رمضان کا مہینہ کامیاب گزرا، ان کی عبادتیں مقبول ہوئیں اور انہوں نے اپنے روزوں سے اپنی عبادتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کی زندگی میں تقوی داخل نہیں ہوا، تقوی شامل نہیں ہوا، جو تقوی شعار نہیں بن سکے اور جنہوں نے تقوی کو نہیں اپنایا، تو ان کے لیے افسوس ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا لیکن سب کچھ کر کے بھی وہ کچھ حاصل نہ کر سکے، کچھ نہ پا سکے، یعنی کہ وہ رمضان سے فائدہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ان کے لیے افسوس ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے اور رمضان کے روزوں سے بھی وہ کوئی فائدہ نہیں لے سکے، اور اپنی وہ عبادتیں جو انہوں نے کی تھیں، اپنی ان عبادتوں سے، اپنی ان ریاضتوں سے، سجدوں سے بھی وہ کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔